حیا نے اپنی فیس کے لیے حمزہ سے کانٹریکٹ میرج کر لی تھی۔ حمزہ جس کی ماں بیمار تھی وہ اپنی ماں کی دیکھ بھال کے لیے اسے اپنے گھر میں لایا تھا نکاح کر کے کہ جس سے ہی اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو وہ اسے طلاق دے دے گا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حیا کو اس سے محبت ہو گئی۔ جب اس کی ماں ٹھیک ہو گئی تو حیا روتی ہوئی بولی، حمزہ کبھی آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہوئی، کبھی میں آپ کو اچھی نہیں لگی، بتائیں نا مجھے۔ نہیں، میں ناظر سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں یہ سب پہلے سے پتہ تھا کہ ہمارا یہ کاغذی رشتہ ہے جو کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کہتا وہ جانے ہی لگا تھا جب پیچھے سے حیا اسے جاتا دیکھ روتے بولی، حمزہ پلیز مجھے طلاق مت دیجیے گا، آپ چاہے ناظر سے شادی کر لیں لیکن مجھے طلاق مت دیجیے گا، میں آپ کے نام پر گھر کے کسی کونے میں پڑی رہوں گی، لیکن پلیز میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ حیا ابھی تک تمہاری فیس جمع نہیں ہوئی؟ لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے تمہارا اور پچھلے پورے سیمسٹر کی فیس تمہاری پینڈنگ پڑی ہوئی ہے۔ اگر اس بار تم نے فیس نہیں دی تو ہم تمہیں ایگزام میں نہیں بیٹھنے دیں گے۔ ویسے تو ہم کسی بچے کو بھی ایگزام میں نہیں بیٹھنے دیتے، لیکن تمہیں سٹارٹ سے ہم نے اس لیے پیپر دینے دیے کیونکہ تم کلاس کی ٹاپر بچی ہو، لیکن اس بار ایسا نہیں چلے گا، تمہیں اس بار فیس پے کرنی ہوگی، اور یہ میں لاسٹ وارننگ دے رہی ہوں تمہیں۔ حیا جو کہ میم کے آنے پر ہی کھڑی ہو گئی تھی کیونکہ اسے پہلے سے ہی پتہ چل چکا تھا کہ وہ اسے فیس کے بارے میں ہی کہنے آئی ہوں گی۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس کی یہی روٹین چل رہی تھی۔ روزانہ کی آگے وہ فیس کے لیے اسے ذلیل کرتی تھی اور وہ بیچاری زہر کا گھونٹ بھر کر رہ جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ ندامت سے سر جھکائے کھڑی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کلاس سے باہر چلی جائے۔ کلاس کے باقی بچے حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ جو ہمیشہ کلاس میں سر بلند کیے کھڑی ہوتی تھی، آج سب کے سامنے چور نگاہیں لیے اسے اپنا آپ بھی بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ یونیورسٹی میں اسکالرشپ نہیں ملتی تو وہ کبھی بھی ایڈمیشن نہ لیتی۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، باپ تھا ہی نہیں اور ماں بیچاری سلائی کر کے گھر کا خرچہ چلا رہی تھی۔ انٹر میں حیا نے ڈراپ کیا تو سب نے اسے یہی کہا کہ یونی میں ایڈمیشن لے لو، وہاں پر اسکالرشپ لگ جائے گی تمہاری تو تمہیں فیس پے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اس کی بدقسمتی، جیسے ہی وہ یونیورسٹی میں آئی تو اسکالرشپ ہی ختم ہو گئی اور اسے اب سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑ رہا تھا۔ میم کے جانے کے بعد وہ اپنا بیگ اٹھاتی اور افسردہ سی ہوتی باہر آ گئی۔ اسے گراؤنڈ میں اس طرح بیٹھا دیکھ اس کی دوست نمرا بھی اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ کیا یار، تم نے میری بات بھی نہیں سنی اور ایسے اٹھ کے آ گئی پیچھے سے میں تمہیں کتنی آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن تم سنتی کہاں ہو؟ حیا جو کہ گمسم بیٹھی تھی نمرا کی بات سنتی اسے دیکھتی بولی، کیا کرتی اور سب کے سامنے اپنا تماشا بناتی رہتی؟ دیکھا نہیں تھا سب کیسے مجھے دیکھ رہے تھے؟ شرم آتی ہے مجھے۔ اس کی بات سنتے نمرا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، یار اللہ پر بھروسہ رکھو، کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنے گا تمہارا، دیکھنا تم پورے 4 سال ایسے ہی تو گزارے ہیں میں نے اللہ کے آسرے پر، اور امید بھی میری ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے تو لگتا میرے 4 سال ویسٹ جائیں گے۔ اگر لاسٹ سیمسٹر کے ہی میں نے پیپر نہیں دیے تو فائدہ میری اتنی محنت کرنے کا۔ رات جاگ کر میں پڑھتی تھی، جب بھی میں یاد کرتی ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد سب کلاس فیلوز آپس میں باتیں کر رہے تھے، سب کو ہی حیا کا دکھ تھا، سب اس کی ذہانت کو جانتے تھے کہ وہ کتنی قابل ہے، سب آپس میں مشورہ کر رہے تھے، یار اگر 1-2 سیمسٹر کی فیس ہوتی تو ہم لوگ تھوڑے تھوڑے کر کے اس کی مدد کر دیتے، لیکن یہاں پر تو اس کی پوری فیس پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، ہم چاہ کر بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے، اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم ضرور کر دیتے اس کی مدد۔ حمزہ جو کہ سائڈ پر بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا، سب لڑکے اسے دیکھتی بولے، حمزہ یار تو ہی کچھ حیا کی مدد کر دے، اگر تو اس کی فیس بھر دے گا تو تجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ تو اتنا امیر ہے۔ اس کی بات سنتے ہی حمزہ نے موبائل پر سے نظریں ہٹا کر اپنے سامنے بیٹھے تابش کو دیکھا تھا، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ایک انجان لڑکی کے لیے میں اتنا سب کروں؟ دماغ نہیں خراب میرا؟ مجھ سے یہ امید مت رکھنا تم لوگ۔ اس کی بات سنتے ہی سب اسے قائل کرنے لگے، یار کتنی مدد کرتی ہے وہ ہماری ایگزام میں، کسی ہم سب کو پیپر کرواتی ہے وہ، اور اگر ہم لوگ کلاس میں نہ آئیں تو وہ ہماری اٹینڈنس بھی لگا دیتی ہے، پلیز یار کچھ تو سوچ۔ میں نہیں کر سکتا یہ۔ حمزہ نے فوراً سے انکار کر دیا تو ناظر جو کہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی وہ مسکراتی ہوئی حمزہ کو کلاس سے باہر کینٹین میں لے آئی۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ناظر حمزہ کو اس طرح موبائل میں لگا دیکھ اسے جھڑکتی بولی، کیا تم ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہو؟ میری ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، اس سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حمزہ جو کہ موبائل میں لگا ہوا تھا ناظر کی بات سنتا موبائل سائڈ پر رکھتا اسے دیکھنے لگا۔
कौन से मसले का हल और किस चीज़ के बारे में तुम बात कर रही हो? अरे यार, तुम्हारी अम्मी के लिए तुम्हें किसी केयर टेकर की ज़रूरत है ना? हाँ तो क्या? तो हया की फ़ीस भरकर बदले में उससे अपनी माँ की खिदमत करवा सकते हो। नाज़िर की बात सुनते ही हमज़ा ने उसे घूरते कहा, दिमाग ठीक है तुम्हारा? वो लड़की दिन रात मेरे घर में क्यों रहेगी? और मैं भी उस पर भरोसा नहीं कर सकता। यार, तुम एक बार उससे बात तो करके देखो। नहीं नाज़िर, मुझसे नहीं होगा ये, और मैं अनजान लड़की को अपने घर में नहीं रख सकता। उसके लिए मेरी माँ और मेरी बहन भी राज़ी नहीं होंगी। तुम्हें तो पता है, आपा तो मुझे शादी का कहती हैं कि मैं किसी शरीफ और गरीब घराने की लड़की से शादी कर लूँ, ताकि वो अम्मी को और मेरे घर को संभाल सके। उसकी बात सुनते ही नाज़िश ने खुश होते ताली बजाई थी। ये तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो हम हया को कहते हैं कि तुम उसकी फ़ीस पे कर दोगे और वो तुमसे बख्ती निकाह कर ले। उसकी बात सुनते ही हमज़ा ने धार लगाई थी। क्या पागलों वाली बातें कर रही हो नाज़िश? पागलों वाली बातें मैं नहीं कर रही। एक बार तुम इस बारे में सोच कर देखो। तुम उसे बीवी का दर्जा थोड़ी ना दोगे। वो सिर्फ आंटी की केयर करेगी, और जब आंटी ठीक हो जाएंगी तो तुम उसे तलाक दे देना, और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अगर ऐसी बात है तो तुम क्यों नहीं कर लेती मुझसे शादी? तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो ना, और क्या कमी है? इतने अमीर घराने से हूँ मैं, और सारी जायदाद मेरे नाम पर है, तो तुम्हें क्या मसला है? हमज़ा की बात सुनते ही नाज़िश ने फ़ौरन से अपनी सफाई में कहा, हमज़ा, तुम्हें पता है ना, मेरे घर वाले भी शादी के लिए राज़ी नहीं हैं, और हमें आगे भी तो पढ़ना है, इसलिए मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकती। और इस चीज़ के लिए हया बेस्ट रहेगी। उसे फ़ीस की भी ज़रूरत है। अगर हम उसकी फ़ीस भर देते हैं तो वो इस चीज़ के लिए खुशी खुशी राज़ी हो जाएगी। और तुम कौन सा उसके साथ बुरा कर रहे हो? इन सब में हया का ही भला है। नाज़िश के इतना इस्रार करने पर हमज़ा ने उसकी बात मान ली थी। तुम हया को कैसे राज़ी करोगी? अगर उसने इनकार कर दिया तो तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। जितनी वो मजबूर है ना, कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी, इसलिए इस सब में तुम परेशान मत हो। मैं हया से बात करके तुम्हें बताती हूँ। ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। उसकी बात सुनते हमज़ा ने कंधे उचकाए थे। हया, जो कि निम्रा के साथ ग्राउंड में बैठी पढ़ रही थी, नाज़िश उसे ग्राउंड में बैठा देख उनके पास चलती हुई आई और हया के सामने बैठी थी। उसे सलाम करती मुस्कुराते हुए बोली, कैसी हो हया तुम? मसला हल हुआ तुम्हारा फ़ीस का? हया, जो कि रजिस्टर पर कुछ लिख रही थी, नाज़िश की बात सुनती नज़रें उठाकर उसे देखती बोली, नाज़िश, ये भी चंद हज़ार रुपए की बात नहीं है कि मैं जल्दी से अरेंज कर लूँगी। लाखों की बात है यहाँ पर। और तुम्हें पता है ना कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे तो खुद सोच सोच कर परेशानी हो रही है कि क्या होगा मेरा। मेरा सर फट रहा है मेरा टेंशन से। मुझे तो लगता बस मेरा यही आखिरी दिन है आज यूनी में, क्योंकि मुझ में और जलील होने की हिम्मत नहीं है। रोज़ाना मैम सदफ़ मुझे इतनी बातें सुनाती हैं फ़ीस के लिए, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब यूनिवर्सिटी नहीं आऊँगी। उसकी बात सुनते ही नाज़िश ने उसे झिड़का था, पागल हो तुम? क्यों नहीं आओगी यूनिवर्सिटी? अगर तुम्हारी फ़ीस का मसला हल हो जाए तो फिर तो तुम आओगी ना। उसकी बात सुनते ही हया ने नासमझी से उसे देखा था। क्या मतलब? कहाँ से अरेंज होगी मेरी फ़ीस? तुम्हारी फ़ीस हमज़ा पे कर देगा। हमज़ा का नाम सुनते ही हया ने नासमझी से नाज़िश को देखते कहा, हमज़ा, वो क्यों मेरी इतनी फ़ीस भरेगा? मैं कोई उसकी बहन थोड़ी हूँ, या कोई उसके रिश्तेदार जिस पर वो रहम खा कर उसकी इतनी मदद करेगा। इसकी तुम टेंशन मत लो। हया, वो इतना अमीर है कि उसे इतने पैसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारी फ़ीस भर देगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या मतलब? कैसी शर्त? देखो हया, मेरी बात गौर से सुनना, और मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। तुम्हारी तरह हमज़ा भी मजबूर है। अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ कमिटमेंट कर लो तो तुम दोनों की मुश्किल हल हो जाएगी। नाज़िश की बात सुनते ही हया ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। क्या मतलब? हमज़ा को कौन सी मुश्किल पेश आ गई? वो हमज़ा की माँ बहुत बीमार है, और उसके घर में कोई भी नहीं है जो मुलाज़मों पर नज़र रख सके। उसने मुलाजिम भी बहुत रखे हुए हैं अपनी माँ की तीमारदारी के लिए, लेकिन वो अच्छे से काम नहीं करते। जब हमज़ा घर पर होता है तब वो लोग आंटी की अच्छे से केयर करते हैं, लेकिन वो जैसे ही यूनिवर्सिटी आता है या कहीं बाहर जाता है तो वो लोग बिल्कुल फरामोश हो जाते हैं, कर देते हैं आंटी को, और उनकी हालत में भी कोई बेहतरी नहीं आ रही। तो इन सब में मैं क्या मदद कर सकती हूँ हमज़ा की? देखो हया, नाज़िश ने उसके हाथ पर हाथ रखते उसे कायल करते कहा, तुम हमज़ा से निकाह कर लो। नाज़िश की बात सुनते ही हया ने उसके हाथों से अपना हाथ छुड़वाते उसे देखते गुस्से से कहा, नाज़िश, दिमाग ठीक है तुम्हारा? और तुम ये सब कैसे कह सकती हो? तुम और हमज़ा तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हो ना, तो फिर तुम हमज़ा का निकाह किसी और के साथ कैसे करवा सकती हो? तुम तुम इन सब की फ़िक्र मत करो। ये सिर्फ
عارضی نکاح ہوگا، جیسے ہی آنٹی کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو حمزہ تمہیں طلاق دے دے گا اور تم اپنی لائف میں خوش اور ہم دونوں اپنی لائف میں۔ لیکن ابھی کے لیے ہاں کر دو، تمہاری بھی فیس کا مسئلہ ہے اور حمزہ وہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے، بس تم اس کی مجبوری کو سمجھو۔ نازش کی بات سنتے ہی حیا کے دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی تھی۔ کیسی لڑکی تھی وہ جو نکاح کا مذاق بنا رہی تھی؟ نکاح تو ایک مضبوط رشتے کا نام ہے نا، لیکن وہ اس چیز کا مذاق اڑاتی کہ اس سے دھڑلے سے کہہ گئی کہ وہ صرف کاغذی رشتہ ہوگا اور حمزہ کی ضرورت پورے ہوتے ہی وہ اسے طلاق دے دے گا۔ حیا کے لیے یہ سب کرنا مشکل تھا، اس لیے وہ فوراً سے ہی نازش کو دیکھتی انکار کر گئی۔ سوری نازش، میں غریب ضرور ہوں لیکن اتنی بے حیا نہیں کہ میں یہ سب کروں۔ یہ کہتے ہی وہ بیگ اٹھا کر چل دی تو نازش نے اسے پیچھے سے آواز لگائی، حیا ایک بار پھر سے سوچ لینا، کیونکہ تمہاری اتنی فیس کوئی نہیں بھرے گا اور تمہاری ساری محنت ضائع ہو جائے گی، اس لیے اس بارے میں سوچنا ضرور، اور اگر تم راضی ہو جاؤ تو مجھے کال ضرور کر لینا، کیونکہ تمہارے لیے ایک اچھا موقع ہے، اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا تمہیں۔ اس وقت تو حیا نے انکار کر دیا، لیکن گھر آتے ہی وہ ماں کی حالت دیکھتی افسردہ سی ہو گئی تھی۔ گھر میں کھانے تک کو آج کچھ نہیں تھا اور اس کی فیس کہاں سے بھرتی اس کی ماں؟ اپنی ماں کو اس طرح لاچار دیکھ اس نے تو ان سے فیس کا ذکر تک ہی نہیں کیا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے نازش کو ہاں کرنے کا سوچا۔ صبح وہ جیسے ہی یونیورسٹی آئی تو کلاس میں نازش اور حمزہ کو ساتھ بیٹھا دیکھ ان کے پاس جاتی نازش کو کہتی بولی، نازش مجھے تمہاری شرط منظور ہے لیکن مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی حمزہ اور نازش نے خوش ہوتے ایک دوسرے کو دیکھا اور اپنے سامنے کھڑی حیا کو دیکھتی نازش کو بولی، ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ یہاں پر نہیں کر سکتی، میں اکیلے میں بات کرنی ہے، تو چلو پھر چلتے ہیں۔ نازش اٹھنے ہی لگی تھی جب حیا نے اسے اٹھتا دیکھ کہا، حمزہ کو بھی ساتھ لے چلو۔ حمزہ کیوں؟ تمہیں جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے کرو نا۔ دیکھو نازش، یہ بات مجھے حمزہ سے کرنی ہے کیونکہ نکاح وہ مجھ سے کرے گا اور یہ بات بھی اس کے کرنے والی ہے، کیونکہ تم تو وہ بات پوری کرنے سے رہی، اس لیے اگر حمزہ نہیں آ رہا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کہتی وہ جانے ہی لگی تھی جب حمزہ نے اسے پیچھے سے آواز دی، رکو حیا، ہم آ رہے ہیں، چلو نازش۔ حمزہ نازش کا ہاتھ پکڑتا حیا کے پیچھے چل دیا۔ وہ تینوں کینٹین میں بیٹھے تھے۔ گمسم سے بیٹھی حیا اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس کو اس طرح خاموش بیٹھا دیکھ حمزہ نے اپنے ساتھ بیٹھی نازش کو کوہنی ماری تھی کہ وہ اس سے بات شروع کرنے کا کہے۔ نازش نے حیا کو دیکھتے پوچھا، حیا کیا بات کرنی تھی تم نے حمزہ سے، بتاؤ؟ نازش کے بولتے ہی حیا نے اپنے سامنے بیٹھے حمزہ کو دیکھا تھا جو کہ اس کے بولنے کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ حمزہ میرے گھر رشتہ لے کر آئے۔ اس کی بات سنتے ہی نازش اور حمزہ نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دیکھو حیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کانٹریکٹ میرج ہے اور اس میں تم کہہ رہی ہو کہ حمزہ تمہارے لیے دھوم دھام سے رشتہ لے کر آئے، تو اس طرح نہیں ہوگا اور نہ ہی تم ان سب کی خواب سجاؤ۔ اس کی بات سنتے حیا فوراً سے بولی، میں کوئی خواب نہیں سجا رہی، ہم مڈل کلاس فیملی سے ہیں اور میں ایسے کیسے اپنی ماں کو بتا سکتی ہوں کہ میں فیس کے بدلے نکاح کر رہی ہوں، تو کیا گزرے گی میری ماں کے دل پر، اس لیے میں ان سے یہ بات چھپاؤں گی، تو پلیز آپ لوگ اس چیز میں میرا ساتھ دیں، آپ صرف رشتہ لے کر آئیں، آگے میں سب سنبھال لوں گی، تاکہ میری ماں کو یہ تو لگے کہ میری ریئل میں شادی ہو رہی ہے۔ اچھا ہم تو رشتہ لے کر آ جائیں، لیکن جب یہ رشتہ ٹوٹے گا تو تمہاری ماں کو پتہ نہیں چلے گا کیا؟ تب تم کیا کہو گی انہیں؟ اس کی بات سنتے حیا نے مجھے دل سے کہا، تب کی تب دیکھی جائے گی، لیکن ابھی میں اپنی ماں کو اتنا بڑا صدمہ نہیں دے سکتی، اس لیے پلیز آپ میری بات مان لیں۔ نازش جو کہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ ساتھ بیٹھے حمزہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کرا دیا، منظور ہے مجھے، میری امی تو بیمار ہیں، میں اکیلا ہوں اور میری بہن بھی شادی شدہ ہے جو کہ باہر آتی ہے، اس لیے میں اکیلا ہی آ سکتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ آ جائیے گا اکیلے، تو پھر ٹھیک ہے، جیسے تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، اور جیسے ہی ہمارے نکاح ہوگا میں اسی وقت تمہاری فیس بھر دوں گا، اور اس کے بعد اگر تم نے ذرا سی بھی میری امی کے معاملے میں تھوڑی سی کوتاہی کی تو میں پھر اسی ٹائم تمہیں فائر کر دوں گا۔ حمزہ کی بات سنتے ہی حیا نے اپنے سامنے بیٹھے حمزہ کو دیکھا تھا جو کہ نازش کا ہاتھ پکڑے اسے وارن کر رہا تھا۔ اس کو اس طرح کہتا دیکھ نازش کی بھی مسکراہٹ نکلی تھی۔ ہاں نا حمزہ، اسے ساری باتیں پہلے سے ہی کلیئر کر دو اور اسے تم بیوی والا رتبہ بھی نہیں دو گے اور نہ ہی یہ کبھی تم سے کوئی امید لگائے گی، یہ صرف کاغذی رشتہ ہے جو کہ پیسوں کی بنیاد پر طے کیا جا رہا ہے، تم شادی کے بعد حمزہ پر کوئی حق نہیں رکھوگی، سمجھ آئی تمہیں؟ اگر ایسا کبھی ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ حیا، اس لیے 6 فٹ کی دوری پر رہنا حمزہ سے، کہیں یہ نہ ہو کہ نکاح کے بعد تم یہی کہو کہ تمہیں حمزہ سے
طلاق نہیں لینی، تمہیں حمزہ سے محبت ہو گئی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ میں تمہیں پہلے ہی بتا رہی ہوں۔ اس کی بات سنتی حیا سر ہلا گئی۔ فکر نہیں کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بس آپ لوگ میری فیس بھر دیجیے گا، باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلی گئی۔ سب کچھ حیا کے کہے کے مطابق ہوا تھا۔ اس کے کہنے پر ہی حمزہ اس کے گھر رشتہ لے کر آیا تو اس کی ماں نے لڑکے کو دیکھتے ہی ہاں کر دی تھی کہ اس کی بیٹی کے نصیب جاگ رہے ہیں، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ قسمت ان کی بیٹی کے ساتھ کیسا کھیل کھیل رہی ہے۔ وہ بیچاری اتنی مجبور تھی کہ اپنی فیس کے لیے اس نے وقتی نکاح کر لیا تھا۔ وہ نکاح کے لیے دلہن بنی بیٹھی ڈرتے ہوئے بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جن پر حمزہ کے نام کی مہندی لگی ہوئی تھی۔ اس کی ماں اسے پیار کرنے لگی۔ بیٹا ایسا ہوتا ہے جس دن رخصتی ہو تو، لیکن تم پریشان نہیں ہو، آہستہ آہستہ تمہیں ان سب کی عادت ہو جائے گی۔ حیا جو کہ بھری بیٹھی تھی اپنی ماں کی بات سنتی وہ انہیں گلے سے لگاتی زور زور سے رونے لگی۔ اسے اس طرح روتا دیکھ اس کی ماں اسے چپ کراتے بولی، بیٹا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ امی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، کیسے رہوں گی میں آپ کے بغیر؟ اور آپ اکیلی یہاں پر، مجھے سوچ سوچ کر ہی رونا آ رہا ہے۔ ارے پاگل، کچھ نہیں ہوتا، اور بیٹیوں کو ایک نہ ایک دن تو رخصت ہو کر جانا ہی ہوتا ہے، اس لیے تم چپ کرو۔ ابھی وہ اسے چپ کرا ہی رہی تھی کہ جب حمزہ قاضی صاحب کے لیے روم میں داخل ہوا تو نازش حیا کے ساتھ بیٹھتی اسے نکاح پر سائن کرواتی اس کے کان میں بولی، سنبھل کے رہنا، کہیں سے بھی اگر تم نے کوئی ہوشیاری کی حمزہ کو قابو میں کرنے کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ حیا جو کہ پہلے سے ہی ڈری بیٹھی تھی، نازش کی بات سنتے ہی اس کے دل کی دھڑکن رک رک تھی۔ نکاح کے فوراً بعد ہی حمزہ اسے گاڑی میں بٹھا تھا، خود فرنٹ سیٹ پر نازش کو ساتھ بٹھائے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ نازش جو کہ بار بار حمزہ کو ایک ہی بات کر رہی تھی کہ وہ حیا کو بیوی کا درجہ نہیں دے گا۔ یار نازش، یہ سب تمہارے کہنے پر میں نے کیا ہے اور اب تم ہی ڈر رہی ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور میں اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ میں صرف اسے اپنی ماں کے لیے لے کر جا رہا ہوں اور تم ہو کہ صبح سے پریشان ہو رہی ہو۔ حمزہ نے اسے تسلی دیتے کہا تو نازش کو تھوڑا سکون آیا۔ وہ بنا حیا کا لحاظ کیے ڈرائیونگ کرتے حمزہ کے ساتھ لپٹ گئی اور اس کی گود میں اپنا سر رکھتی پیار سے بولی، حمزہ بس ایسے ہی رہنا تم، اللہ کرے آنٹی بہت جلد ٹھیک ہو جائیں اور ہم دونوں پھر شادی کریں گے۔ اس کی بات سنتے حمزہ بھی مسکرا دیا اور ان کی باتیں سنتی پیچھے بیٹھی حیا ڈر سے کانپ رہی تھی۔ کیسے وہ دونوں اس کے سامنے اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اس کو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ گاڑی رکا کر وہاں سے بھاگ جاتی، لیکن وہ بیچاری خاموش بیٹھی یہ سب دیکھتی رہی۔ راستے میں ہی حمزہ نازش کو اس کے گھر چھوڑتا اپنے پیچھے بیٹھی حیا کو دیکھتے بولا، آگے آ جاؤ تم، کیونکہ گھر پر ملازم دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے کہ تم کیوں پیچھے بیٹھی ہوئی ہو۔ اس کی بات سنتے ہی حیا نے دل میں سوچا، پہلے یہ بات آپ کو نظر نہیں آئی تھی جب نازش کو آپ نے اپنے ساتھ بٹھایا اور اب آپ کو یہ بات یاد آ رہی ہے؟ اسے اس طرح خاموش بیٹھا دیکھ حمزہ نے پھر سے اسے کہا، آگے آ رہی ہو یا؟ جی جی میں آ رہی ہوں۔ اپنے خیالوں سے نکلتی حیا اپنا لہنگا سنبھالتی جیسے ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تو اس کا لہنگا جو کہ اس سے سنبھلا نہیں جا رہا تھا، اس کا پاؤں اس میں اٹکا اور وہ گرتی ہوئی حمزہ کے اوپر جا گری۔ حمزہ جس کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا وہ اس طرح حیا کو گرتا دیکھ فوراً سے اسے اپنی گود پر سے اٹھاتا اسے دیکھتا غصے سے بولا، دیکھ کر نہیں چل سکتی تم؟ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ حیا جو کہ پہلے سے ہی حمزہ کے غصے سے ڈر رہی تھی اس کی بات سنتے ڈرتی بولی، وہ لہنگا میرے پاؤں کے نیچے آ گیا تھا، اس لیے سوری، اب میں دھیان رکھوں گی۔ یہ کہتی وہ سمیٹ کر دوسری سیٹ پر بیٹھ گئی تو اسے دیکھتے حمزہ سر ہلاتے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر پہنچے تو حمزہ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا خود گاڑی سے باہر نکلتا حیا کی سائڈ کا دروازہ کھولتا بولا، جلدی سے باہر نکلو اور دھیان سے چلنا، کہیں یہ نہ ہو کہ اب زمین پر ہی جا گرو۔ اس کی بات سنتے ہی حیا نے شرم سے اپنے سامنے کھڑے حمزہ کو دیکھا تھا۔ ایسے گھور کیا رہی ہو؟ اترو نیچے، میرے سر میں بہت درد ہے، تمہیں موم سے ملوا دوں پھر مجھے ریسٹ کرنا ہے۔ بس اس طرح پہ رضاعر دیکھ حیا اپنا لہنگا سنبھالتی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ملازموں کو اس نے پہلے ہی تاکید کر رکھی تھی، وہ جیسے ہی گیٹ سے اندر آئے تو سب ملازم ان دونوں پر پھول برسانے لگے۔ حیا جو کہ حمزہ کے پیچھے کھڑی تھی، حمزہ نے ملازموں کو دیکھتے ہی فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ حیا تو حمزہ کے ہاتھ پکڑنے پر ہی پزل ہو رہی تھی۔ حمزہ نے بھی اس کا کامنا محسوس کر لیا تھا، اس لیے وہ اس کے کان کے قریب ہوتا بولا، ایسے ری ایکشن مت دو، کہیں یہ نہ ہو کہ ملازموں کو بھی پتہ نہ چل جائے کہ ہماری زبردستی کی شادی ہے، اور خبردار ابھی تو تم یہ سب کر رہی ہو لیکن موم کے سامنے ایسے بیہیو مت کرنا۔ موم کو ایسے لگنا چاہیے کہ جیسے تمہاری پسند کی شادی ہے اور تم بھی میرے ساتھ خوش ہو، سمجھ آئی تمہیں؟
اس کی بات سنتے ہی حیا نے جلدی سے سر ہلا دیا۔ جی جی، جیسے آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، گڈ گرل، اب چلو۔ اس کا ہاتھ پکڑتا اپنی ماں کے روم میں لے آیا۔ آمنہ بیگم جو کہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، وہ اسے روم میں آتا دیکھ مسکراتے ہوئے دیکھتے بولی، ماشاء اللہ، اللہ تم دونوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ پتہ ہے میں صبح سے ویٹ کر رہی تھی کہ کب میرا بیٹا میری بہو کو لے کر آئے گا۔ یہ کہتے ہی آمنہ بیگم نے دونوں باہیں پھیلا دی تھیں اور وہ دونوں کو گلے لگاتی حیا کو پیار کر رہی تھی۔ حیا تو ان کو اس طرح پیار کرتا دیکھ نکر سی گئی تھی۔ اس کو اس طرح شرماتا دیکھ آمنہ بیگم بولی، ماشاء اللہ سے میری بہت تو بہت پیاری ہے اور شرما بھی رہی ہے، کہاں سے ملی ہے یہ تمہیں؟ بہت معصوم سی ہے یہ۔ ان کی بات سنتے ہی دوسری سائڈ بیٹھے حمزہ نے ایک نظر حیا کو دیکھا اور بولا، بس موم، آپ کا بیٹا ہے ہی ایسا کہ ہر لڑکی اس پر فدا ہو جاتی ہے، اس لیے یہ بھی مجھ پر مرتی تھی، خود کشی کرنے لگی تھی کہ اگر آپ نے شادی نہیں کی تو میں مر جاؤں گی، اس لیے میں نے شادی کر لی۔ حمزہ کی بات سنتے ہی آمنہ بیگم نے اس کے کان کھینچے تھے، خبردار جو تم نے میری بہو کو تنگ کیا تو، اتنی پیاری سی تو ہے اور آج کے بعد تم اس سے کچھ نہیں کھاؤ گے، اور بیٹا اگر تمہیں یہ کچھ کہے نا تو تم فوراً سے مجھے بتانا، میں اس کو اسی ٹائم سیدھا کر دوں گی۔ ان کی بات سنتی حیا بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ ایسے ہی وہ تھوڑی دیر بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ موم طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ حمزہ نے ان سے پوچھا تو وہ خوش ہوتی بولی، اب ٹھیک ہوں بیٹا، اب تو میری بہو آ گئی ہے نا، اب تو جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میری بہو میرے ساتھ بیٹھے گی، باتیں کرے گی تو دیکھنا میں کیسے جلدی ٹھیک ہوتی ہوں۔ ان کی بات سنتے ہی حیا نے ان کا ہاتھ پکڑ کر پیار کیا۔ جی امی، میں آپ کو بالکل ماں والا پیار دوں گی، میں آپ کو بیٹی بن کر دکھاؤں گی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ آمنہ بیگم نے اسے گلے سے لگا لیا۔ بہت پیاری بچی ہو، اللہ تمہیں ڈھیروں ساری خوشیاں دے۔ حمزہ جو کہ حیرت زدہ ہوتا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، اپنی ماں کو اس طرح حیا کو پیار کرتا دیکھ بولا، موم اتنا بھی دل نہ لگا اس کے ساتھ کہ بعد میں آپ کے لیے مشکل ہو۔ کیا مطلب؟ بہو ہے یہ میری اور اسے ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہنا ہے، تو میں اس کے ساتھ ہی دل لگاؤں گی نہیں تو اور کس کے ساتھ لگاؤں گی؟ یہ سب چھوڑو، اب تم جاؤ اور بہو کو لے کر روم میں جاؤ، تھک گئی ہوگی بیچاری، اتنا بھاری بھرکم لہنگا پہن رکھا ہے اس نے۔ وہ دونوں جیسے ہی روم میں آئے تو روم میں آتے ہی حمزہ نے اپنی ٹون میں حیا سے بات کی۔ وہ جو گمسم سی کمرے کے وسط میں کھڑی تھی، اب وہ اپنی شیروانی اتار کر صوفے پر پہنتا اپنے سامنے کھڑی حیا کو دیکھتے بولا، جاؤ جلدی سے چینج کر کر صوفے پر سو جاؤ اور کبھی میرے بیڈ پر مت سونا، یہی صوفہ ہے تمہاری جگہ، اور پلیز مجھ سے زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرنا روم میں تم سے بالکل بھی بات نہیں کروں گا، اور روم کے باہر موم کے سامنے اور ملازمہ کے سامنے تم نے ایسے ظاہر کرنا ہے جیسے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، سمجھ آئی تمہیں؟ جی جی سمجھ آ گئی، جاؤ چینج کر لو، کب تک ایسے تیار رہو گی؟ تمہیں دیکھ کر کوفت ہو رہی ہے مجھے۔ یہ کہتے ہی حمزہ بیڈ کی سائڈ بڑھ گیا۔ کیا تھا اگر ان کی شادی نارمل نہیں ہوئی تھی تو ایک بار ہی وہ پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ لیتا تو شاید حیا کا بھی دل خوش ہو جاتا، لیکن اس کو اس طرح کرتا دیکھ حیا خود کو سمجھاتے بولی، میں بنا کیا امیدیں لے کر بیٹھ گئی تھی، مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ ہماری شادی نارمل شادی نہیں ہے اور یہی تو ہوگا، مجھے خود ہی سنبھل کر رہنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہی وہ الماری میں سے اپنے کپڑے نکال دی، فریش ہونے چل دی۔ وہ جیسے ہی واش روم سے نکلی تو حمزہ کو بیڈ پر سوتا دیکھ وہ اسے دیکھتی صوفے کی سائڈ بڑھ گئی۔ صبح جیسے ہی حیا کی آنکھ کھلی تو وہ فوراً سے نماز پڑھتی آمنہ بیگم کے روم میں آ گئی۔ آمنہ بیگم اسے دیکھتی خوش ہو گئی تھی، وہ ان کے ساتھ بیٹھتی ان کے پاؤں دبانے لگی، ارے بیٹا کیا ضرورت ہے تمہیں یہ سب کرنے کی، کیئر ٹیکر آتی ہے وہ میری مالش کر دیتی ہے، تم بس میرے ساتھ بیٹھ کر میرے ساتھ باتیں کرو تاکہ میرا دل خوش ہو، جب سے بیمار ہوئی ہوں ایسے ہی بستر پر پڑے پڑے میرا دل اکتاس آ گیا ہے۔ ان کی بات سنتے حیا انہیں دیکھتے بولی، امی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، میں ہوں نا، اب میں آپ کی اتنی کیئر کروں گی کہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی، بس آپ ہمت مت ہاریں۔ اس کی بات سنتے آمنہ بیگم مسکرا دیں، اللہ کرے بیٹا ایسا ہی ہو۔ ابھی وہ دونوں بیٹھی باتیں کر رہی تھی، جب حمزہ روم میں آیا تو اس طرح ان دونوں کو ہنس کر آپس میں باتیں کرتا دیکھ وہ آنکھیں ملتا بولا، حیا تم یہاں ہو، میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں، تم نے مجھے کپڑے بھی نہیں نکال کر دیے۔ وہ حق کیسے جتا رہا تھا جیسے وہ اس کی ریئل بیوی ہو۔ حیا تو اس کا یہ رویہ دیکھتی حیران سی ہو گئی تھی، پل میں اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے حمزہ اس کا شوہر ہو اور وہ اس کی من پسند بیوی، لیکن پھر رات والی حمزہ کی بات یاد آنے پر وہ سب کچھ بھلاتی اس کا ساتھ دے گئی۔ وہ حمزہ آپ سو رہے تھے نا تو اس لیے میں نماز پڑھ کر امی کے پاس آ گئی، میں نے کہا امی اکیلی بور ہو رہی ہوں گی، اس لیے میں نے انہیں میڈیسن وغیرہ دی ہیں، آپ چلیں اب میں آپ کا ڈریس نکال دیتی ہوں، آپ جلدی سے فریش ہو جائیں۔ یہ کہتی وہ جانے ہی لگی تھی جب پیچھے سے حمزہ نے اسے آواز دی، اور سنو تم بھی کوئی اپنا
कोई अच्छा सा ड्रेस निकाल कर अच्छे से तैयार हो जाना, ऐसे ही रफ से हुलिये में फिर रही हो। उसकी बात सुनती आमना बेगम मुस्कुराती थी। हाँ हाँ बेटा, अच्छे से तैयार होना ताकि हमजा तुम्हें देख कर खुश हो। आमना बेगम की बात सुनती हया साहिल आ गई। फिर उसके जाने के बाद हमजा अपनी माँ के पास बैठता उनसे बातें करने लगा। हया हमजा के कपड़े अलमारी में से निकाल ही रही थी, जब वो रूम में आया तो पीछे से उसका बाजू पकड़ता उसे अपने सामने हिलाता गरजदार आवाज़ में बोला, ये तुम किस हुलिये में घूम रही हो? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि सबको दिखाने के लिए तुम्हें खुश रहना पड़ेगा। और तुम्हें ये नहीं पता कि शादी के बाद कुछ दिन दुल्हन तैयार होकर रहती है? और तुम हुलिया देखा है तुमने अपना? लग भी नहीं रहा कि कल रात तुम्हारी शादी हुई है। उसकी बात सुनती हया उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाने लगी। हम सब पागल हो गई, आप हाथ छोड़े मेरा, दर्द हो रहा है मुझे। और सुबह सुबह कौन तैयार होता है? मैं नमाज कर पढ़कर फ़ौरन ही अम्मी के पास चली गई थी, अब मैं तैयार हो रही हूँ ना, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ें। हमजा ने झटके से उसका हाथ छोड़ा और उसे देखते ही बोला, आखिरी बार मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, आज के बाद तुम मुझे इस हुलिया में नजर ना आओ। क्या सोचेंगे अम्मी? जितना तुम उनके सामने खुश रहोगी उतना ही हमारे लिए आसानी होगी, इसलिए आज के बाद ये गलती दोबारा मत दोहराना और आज के बाद तुम मेरे सारे काम करोगी। लेकिन आपने तो कहा था कि मैं आपकी किसी चीज़ में दखल मत दूँ, तो अब भी मैं ही कह रहा हूँ ना, आज से मेरे सारे काम तुम्हारे ज़िम्मे हैं। मेरा खाना, मेरा नाश्ता, मेरा लंच, मेरे कपड़े और यहाँ तक कि मेरी रात की कॉफ़ी भी, सब चीज़ें मुझे टाइम पर चाहिए, समझ गई ना तुम? ताकि मुलाज़िमों और मोम की को भी तो पता चले कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो, कि मेरा हर काम तुम अपने हाथों से करती हो। करोगी ना तुम मेरे काम? जी जी मैं कर लूँगी। अच्छा जल्दी से अब मेरे लिए नाश्ता रेडी करो, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। तो मैं भी तैयार हो जाऊँ? वो जो कपड़े उठाने लगा था उसकी बात सुनता हैरत से उसे देखने लगा। तुम क्यों? वो मुझे आज नोट्स वगैरह प्रिंट करवाने थे और मैम से सिलेबस भी कन्फर्म करना था, तो इसलिए। एक बात बताओ मुझे, तुम सारा साल तो पढ़ती रहती हो और अब तुम्हें कौन सा सिलेबस पता करवाना है? वो फिज़िक्स की मैम ने कहाँ सिलेबस कन्फर्म करके दिया है, बस यही मुझे पता करवाना है। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें आज जाने की, आज वैसे भी मैंने भी कोई क्लास नहीं लेनी, बस मैं नाज़िश के लिए जा रहा हूँ क्योंकि वो कॉल से बहुत अपसेट है, इसलिए आज उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा। और तुम और किसी दिन चली जाना और वहाँ, और हाँ, मेरे जाने के बाद तुम मम्मी का अच्छे से ध्यान रखना, किसी चीज़ की कमी ना हो, समझ आई तुम्हें? वो जो दिल में ये सोच रही थी कि उसका शौहर उसके सामने नाज़िर से मिलने के बारे में कह रहा है, पल में उसका दिल धड़कना ही भूल गया था, क्योंकि वो बार बार भूल जाती थी कि उनका कागजी रिश्ता है जो कभी भी टूट सकता है। इसलिए वो फ़ौरन से हमजा की हाँ में हाँ मिला गई। हमजा तैयार होता, नाश्ता करता और यूनिवर्सिटी चला गया, तो उसके जाने के बाद हया अमना बेगम के पास बैठ गई। बेटा हमजा कहाँ है? अम्मी वो तो यूनिवर्सिटी चले गए हैं। उसकी बात सुनते अमना बेगम हैरत से उसे देखने लगी। क्या मतलब बेटा, तुमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना था क्या? नहीं, आज क्लास नहीं थी ना, तो मैंने कहा आज छुट्टी कर लेती हूँ। रात के टाइम खाने के बाद हमजा आमना बेगम के रूम में उनके पास पड़े सोफ़े पर बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा था और आमना बेगम मोबाइल लिए हमना के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। अरे अभी मेरी नई भाभी कहाँ है? वो तो दिखाए मुझे, मैं भी तो देखूँ हमजा की पसंद कैसी है। इतनी तारीफ़ें कर रहा था उसकी। अपनी बेटी की बात सुनती आमना बेगम भी हया की तारीफ़ें करने लगी। हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसी ही है जैसा हमजा ने तुम्हें बताया है, बहुत प्यारी बच्ची है। एक दिन में ही आकर वो ऐसे मेरे साथ घुल मिल गई है कि मुझे उसमें तुम्हारी झलक महसूस होती है। अरे वाह अम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको बेटी जैसी बहू मिल गई है। अब तो मुझे भी आना पड़ेगा पाकिस्तान अपनी भाभी को देखने के लिए। वैसे है कहाँ वो, उसे बुलाएं। हया जो कि अभी चाय लिए रूम में दाखिल हुई थी, आमना बेगम उसे देखती बोली, लो आ गई हया, बात कर लो इससे। हया बेटा इधर आओ, हमना से बात करो। जी अम्मी, मैं ये चाय दे दूँ हमजा को? वो हमजा को चाय पकड़ाती आमना बेगम के हाथ से मोबाइल ले गई। अरे वाह, तुम तो वाकई में बहुत प्यारी हो। मोबाइल की दूसरी तरफ से आती हमना की आवाज़ ने हया का दिल खुश कर दिया था। वो शर्माती हुई हमना को देखने लगी। अरे शर्मा क्यों रही हो, नंद हूँ मैं तुम्हारी। और बताओ, हमजा तुम्हें तंग तो नहीं करता? अगर तंग करे तो मुझे बताना, मैं उसके कान खींचूंगी। बहुत बड़ा धोखेबाज है ये, कैसे शादी कर ली इसने मेरे बगैर, मेरा वेट तक नहीं किया। हमना हया को इस तरह खामोश देख उससे पूछती बोली, क्या हुआ, खामोश क्यों हो? नहीं बस ऐसे ही, आप बताएं आप ठीक हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ, और ये देखो मेरा बेटा, ये भी तुम्हें देखने के लिए आ गया। अपने छोटे बेटे को
سامنے کرتی وہ حیا کو دکھا رہی تھی تو اس کیوٹ سے بچے کو دیکھتی حیا بھی مسکرا دی۔ آپ ہی بہت پیارا ہے یہ، بالکل آپ کی طرح۔ کافی دیر وہ دونوں آپس میں باتیں کرتی رہیں۔ جب کال بند ہوئی تو حمزہ حیا کو دیکھتا بولا، بڑا سب کے دل میں گھر کر رہی ہو، تمہیں دیکھ کر سب میری برائیاں کرتے ہیں، دیکھ لو میری وجہ سے تمہیں کتنی رسپیکٹ ہو رہی ہے۔ آمنہ بیگم جو کہ دودھ کا گلاس ہاتھ میں پکڑے ہوئی تھیں، حمزہ کی بات سنتی اسے جھڑکتے بولی، تمہاری وجہ سے نہیں، حیا کی اپنی معصومیت ہے جو وہ سب کو پیاری لگتی ہے۔ چلو جی، مان لیتے ہیں کہ آپ کی بہو ہی پیاری ہے، بس اب آپ خوش؟ اپنی ماں کو دیکھتے بولا تو آمنہ بیگم بھی مسکراتی ہوئی اسے دیکھتی بولی، ہاں ہاں اب ٹھیک ہے، بس تم میری بہو کو خوش رکھنا۔ حیا جو کہ صوفے پر کتابیں پھیلائے پڑھ رہی تھی، حمزہ گنگناتا جیسے ہی روم میں داخل ہوا تو حیا کو پڑھتے دیکھ وہ جھجھلاتے ہوئے اسے دیکھتے بولا، تھکتی نہیں ہو تم ان کتابوں سے؟ تمہیں پڑھتا دیکھ مجھے بھی کوفت ہونے لگتی ہے۔ حیا جو کہ کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی، حمزہ کی بات سنتی اسے دیکھنے لگی، اب تو بنا پڑھے ہی پاس ہو جاتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، مجھے تو پڑھنا پڑتا ہے نا۔ ہاں بھائی، اب تم ہماری طرح نارمل اسٹوڈنٹ تو نہیں رہی، تم تو ٹھہری ٹاپر، اور ہم تمہارے ساتھ کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں، اس لیے پڑھو تم۔ میرے بس کی تو بات نہیں ہے، یہ کہتے حمزہ موبائل بیڈ پر پھینکتا فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو بنا شرٹ کے ٹراؤزر پہنے گیلے بال لیے اور اپنے گرد ٹاول لپیٹے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ہی کھڑا اپنے بالوں کو زور سے جھٹکنے لگا۔ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا کہ پانی کے چھینٹے حیا کے اوپر جائیں، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ پانی کے بڑے بڑے قطرے حیا کی کتابوں کو بھگو چکے تھے۔ حیا اپنی کتابوں کو بھیگتا دیکھ پیچھے کی طرف دیکھتی حمزہ کو گھورنے لگی جو کہ فل اسے اگنور کرتا اپنے بال بنا رہا تھا۔ حیا بھی اسے دیکھ خاموش ہو گئی کہ شاید غلطی سے پانی گر گیا۔ اسے پھر سے کتابوں میں مگن دیکھ حمزہ مسکرا دیا۔ کتنی ہی دیر پتہ نہیں وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بال سنوارتا رہا اور حیا اس کی موجودگی سے غیر ہوتی رہی۔ وہ صبح سے ویٹ کر رہی تھی کہ حمزہ بیڈ پر جائے اور وہ آرام سے بیٹھ کر پڑھے، کیونکہ اس کی موجودگی میں حیا سے کچھ بھی نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ حمزہ اپنا موبائل ہاتھ میں لیے وہیں صوفے پر حیا کے ساتھ بیٹھتا اسے دیکھتے بولا، تم نے میتھ کر لی ہے؟ حیا جو کہ پڑھنے میں مصروف تھی، حمزہ کی بات سنتی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ حمزہ جو کہ صحیح دیکھ رہا تھا اس کو اس طرح گھورتا دیکھ بولا، کیا ہوا، اس طرح آنکھیں پھاڑے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کچھ غلط پوچھ لیا کیا میں نے تم سے؟ حمزہ، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں ہر چیز ساتھ کے ساتھ ہی کور کرتی ہوں، اور میتھ کے معاملے میں تو میں بالکل کوتاہی نہیں کرتی، وہ تو میری کب سے کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اوہ اچھا، تو پھر مجھے سمجھا دو گی تم میتھ؟ کیونکہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا، اور باقی چیزوں میں تو میں چیٹنگ کر کے پاس ہو جاؤں گا، لیکن میتھ دوسرے سے دیکھ کر کیسے کروں گا میں؟ میتھ میں چیٹنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے پلیز تو مجھے تھوڑا بہت کروا دو کہ جس سے میں پاس ہو جاؤں۔ اس کی بات سنتی حیا اسے دیکھتی بولی، ویسے تو ابھی میں میتھ نہیں کہہ رہی، لیکن اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کو کروا دیتی ہوں۔ اس کی بات سنتا حمزہ فوراً سے بولا، ہاں نا یار پلیز مجھے کروا دو، تمہارا احسان مند رہوں گا میں۔ اس کی بات سنتی حیا فوراً سے میتھ کی بک اٹھاتی اور رجسٹر ہاتھ میں پکڑتی اسے سمجھانے لگی۔ تقریباً 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ حمزہ کا فون بجنے لگا۔ اسکرین کال پر نازش کا جگمگاتا نام دیکھتے ہی حیا کے رنگ اڑ گئے تھے۔ حمزہ نازش کا نام دیکھتے ہی فوراً سے حیا کو دیکھتی بولا، حیا تھوڑی دیر رکو، میں نازش سے بات کر لوں، اس کی کال آ رہی ہے۔ جی کر لیں، کوئی بات نہیں ہے، میں بعد میں آپ کو کروا دوں گی۔ حمزہ نے جیسے ہی کال پک کی تو فوراً سے دوسری طرف سے نازش اس پر غصہ کرتی بولی، کہاں تھی تم صبح سے؟ کالس تک نہیں کی تم نے؟ میں کروں تو کروں، ورنہ تمہیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، کہاں بیزی ہوتے ہو تم؟ میں دیکھ رہی ہوں جب سے تمہارا حیا کے ساتھ نکاح ہوا ہے تم تب سے مجھے اگنور کر رہے ہو۔ آواز اسپیکر پر تھی، اس لیے حیا نے آسانی سے نازش کی باتیں سن لی تھیں۔ حمزہ اپنے کان کھجاتا بولا، ایسی بات نہیں ہے نازش، میں تو وہ بس میتھ نہیں آتی نا مجھے، تو میں نے حیا کو کہا کہ وہ مجھے سمجھا دے، تو وہی سمجھ رہا تھا، لیکن تمہاری کال آ گئی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ نازش بھڑک اٹھی، دیکھا میں نے کہا نا تم اس کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ رہے ہو، اور تم کب سے اتنے لائق اسٹوڈنٹ ہو گئے کہ تم پیپر سے پہلے اسٹڈی کرو، بدل گئی ہو تم حمزہ واقعی میں، اور میں دیکھتی ہوں کہ کیسے حیا تم پر اپنا جادو چلاتی ہے، وہ تمہیں اپنی طرف مائل کر رہی ہے نا، اور تم بھی اس کی طرف کھینچے جا رہے ہو، تو اگر حمزہ ایسا ہوا نا تو میں حیا کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی جان لے لوں گی، سمجھا دو اس حیا کو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
اس کی بات سنتا حمزہ حیا کو ایکسکیوز کرتا فوراً باہر لے گیا۔ اس کے جانے کے بعد حیا کا پڑھنے کو دل ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ ایسے ہی گمسم سی بیٹھی اپنے بارے میں سوچنے لگی۔ نام کا ہی صحیح، لیکن حمزہ ہے تو اس کو شوہر نہ، ایسے ہی پتہ نہیں پڑے پڑے کب اس کی وہیں پر آنکھ لگ گئی۔ حمزہ جو کہ تقریباً گھنٹے بعد واپس آیا تھا، وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے جیسے ہی روم میں داخل ہوا تو حیا کو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے صوفے پر ٹیک لگائے سوتا دیکھ اس کی طرف بڑھ گیا۔ پوری کتابیں اس نے صوفے پر پلائی ہوئی تھیں، میتھ کی بک اور رجسٹر پر وہی سوال جو حیا اسے سمجھا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ حمزہ کے جانے کے بعد حیا نے بھی اسٹڈی نہیں کی تھی۔ وہ کتابیں بند کرتا سائڈ پہ رکھتا حیا کو اٹھاتے بولا، حیا سیدھی ہو کر لیٹو، کیسے سوئی ہوئی ہو تم؟ حیا جو کہ نیند میں تھی اپنے سامنے کھڑے حمزہ کو دیکھ فوراً سے اٹھ بیٹھی اور اپنا دوپٹہ سیٹ کرتی اسے دیکھتی بولی، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہے، بس تم سیدھی ہو کر لیٹو، کیا اس سے کتابیں پھیلا کر بیٹھی ہو؟ ابھی کہاں ہے میری کتابیں؟ وہ صفحہ خالی دیکھ حمزہ سے پوچھتے بولی، وہ میں نے سمیٹ کر رکھ دی ہیں، تم اب سکون سے سو۔ اس کی بات سنتی حیا فوراً سے تکیہ صوفے پر سیٹ کرتی لیٹ گئی تو حمزہ اسے سوتا دیکھ بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے ٹائم حیا کھانا ٹائم ٹیبل پر لگاتی جانے ہی لگی تھی جب حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ تم کھانا نہیں کھاؤ گی؟ میں اکیلے بیٹھ کر کھاؤں کیا؟ حیا اس کے ہاتھ کی طرف دیکھتی جس ہاتھ سے اس نے حیا کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ نہیں، ابھی مجھے بھوک نہیں ہے، بھوک لگی تو بعد میں کھا لوں گی، آپ کھائیں۔ اسے اس طرح کہتا دیکھ حمزہ نے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ بڑی کرسی پر بٹھایا اور اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالتا بولا، چپ کر کے کھاؤ تم، اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ صحت دیکھیے تم نے اپنی، بالکل ویک ہو گئی ہو، اپنا خیال نہیں رکھتی کیا؟ اس کی بات سنتی وہ دل میں سوچنے لگی، کیا بتاتی اسے کہ جب سے اس کے ساتھ نکاح ہو کر آیا ہے تو اسے یہی ٹینشن کھائی جا رہی ہے کہ وہ یہ رشتہ ٹوٹنے کے بعد اپنی ماں کو کیا کہے گی۔ یہی سوچ کر ہی اس کا دل بند ہونے لگ جاتا تھا۔ اسے اس طرح افسردہ بیٹھا دیکھ حمزہ اسے دیکھتے بولا، کیا ہو گیا، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ حمزہ، آپ کو نہیں لگتا کہ ہم گھر والوں کو دھوکہ دے رہی ہیں؟ آپ کی امی بھی کتنی خوش ہیں ہمارے رشتے سے، جب انہیں پتہ چلا تو کیا ری ایکشن ہوگا ان کا، اور میری امی، وہ تو جیتے جی مر جائیں گی۔ یہی سوچ کر مجھے ٹینشن ہوتی ہے۔ آپ تو اپنی امی کو سنبھال لیں گے، لیکن میں کیا کہوں گی اپنی امی کو؟ اب مجھے ٹینشن ہوتی ہے۔ اس وقت تو میں نے اپنی فیس کے لیے حامی بھر لی تھی، لیکن اب کیا ہوگا مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کی بات سنتے ہی حمزہ کے کھانا کھاتے ہاتھ رک گئے تھے۔ اس کے پاس حیا کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کو اس طرح کہتا دیکھ وہ پل کے لیے خاموش ہو گیا تھا اور اسے خاموش دیکھ حیا اسے پھر سے پوچھتے بولی، کیا ہوا، بول کیوں نہیں رہے آپ؟ بتائیں نا، کیسے ہینڈل کریں گے آپ؟ حمزہ اس کو جھڑکتے بولا، ان سب باتوں کو چھوڑو تم، جب وقت آئے گا تو تب دیکھی جائے گی، اب یہ سب چھوڑو تم، اس بارے میں مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ حمزہ کے دل میں بھی اب ڈر پیدا ہو گیا تھا، لیکن اس نے حیا کی ٹینشن دور کرنے کے لیے بھی وقتی طور پر یہی کہا تھا، لیکن اس کے دل میں بھی ہلچل پیدا ہو گئی تھی اس رشتے کو لے کر کہ وہ کیسے اس حقیقت کو سب گھر والوں کے سامنے لائیں گے، کیونکہ اب تو حمزہ کے گھر والے بھی حیا کے ساتھ بہت اٹیچ ہو گئے تھے۔ آمنہ بیگم تو اسے اپنی بہو تسلیم کر چکی تھیں۔ آگے جا کر پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ حیا آمنہ بیگم کو سہارا دیتی لان میں لے آئی تھی۔ حیا کے اتنا کیئر کرنے پر اب آمنہ بیگم کی طبیعت میں بھی تھوڑی بہتری ہو رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں ہنس ہنس کر لان میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب حمزہ گھر میں داخل ہوا تو اپنی گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا وہ انہیں لان میں بیٹھا دیکھ اپنی فنگر میں گاڑی کی چابیاں گھماتا آمنہ بیگم کے گلے لگتا مسکراتے ہوئے بولا، اب کیسی طبیعت ہے موم آپ کی؟ لگتا آپ کی طبیعت میں کچھ بہتری آ گئی ہے جو آپ لان میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ حمزہ کی بات سنتی آمنہ بیگم اپنے سامنے بیٹھی حیا کی طرف اشارہ کرتے بولی، میری بہو ہے نا، وہ میرا خیال ہی اتنا رکھتی ہے کہ میری طبیعت خود ہی اب ٹھیک ہونے لگی ہے۔ اگر یہ پہلے آ جاتی تو میں کب کی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی، ورنہ میں نے تو ہمت ہی ہار دی تھی کہ میں کبھی
چل پاؤں گی۔ فالج کا حصہ مجھے اٹیک ہوا تھا کہ میرا جسم سارا سن ہو چکا تھا، اٹھ کے بیٹھنا میرے لیے مشکل ہوتا تھا، لیکن ماشاء اللہ اسی اب حیا میرا اتنا خیال رکھتی ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ میں چل پڑوں گی۔ حیا جو کہ چائے پی رہی تھی آمنہ بیگم کی بات سنتی انہیں دیکھتی مسکرا دی۔ حمزہ جو کہ حیا کو دیکھ رہا تھا اسے اس طرح مسکراتا دیکھ وہ پل کے لیے اس میں مبہوت سا ہو گیا تھا۔ آج حیا نے بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے اور اس نے دوپٹہ بھی گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ حمزہ کو آج وہ بہت ہی کیوٹ لگ رہی تھی۔ آمنہ بیگم حمزہ کو اس طرح حیا کو تکتا دیکھ بولی، بیٹا ایسے کیا گھورے جا رہے ہو؟ بیوی ہی ہے تمہاری، کوئی غیر نہیں، آرام سے دیکھ لینا، ابھی تم چائے پی لو۔ آمنہ بیگم اپنی چائے حمزہ کی طرف بڑھا گئی تو وہ ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتا پینے لگا۔ حیا خود پر حمزہ کی نظروں کی تپش محسوس کرتی انہیں ایکسکیوز کہتی وہاں سے اٹھائی تھی اور اس کے جانے کے بعد حمزہ کی نظریں دور تک اسے دیکھتی رہیں۔ حمزہ جیسے ہی روم میں آیا تو وہ حیا کو پڑھتا دیکھ بولا، اس بار مجھے پیپر کروا دو گی نا تم؟ وہ جو نظریں نیچی کیے بیٹھی تھی اپنے سامنے کھڑے حمزہ کو دیکھتی مسکراتے بولی، کیوں نہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں اپنا پیپر بھی آپ کو دے دوں گی، آپ تو صرف چیٹنگ کا کہہ رہی ہیں۔ اس کو اس طرح کہتا دیکھ حمزہ پل کے لیے اس کی بات کا مطلب سمجھتا اسے دیکھتے پوچھتے بولا، خیریت تو ہے؟ مجھ پر اتنی مہربانی کس لیے، کوئی کام ہے کیا؟ اس کی بات سنتی حیا دکھی لہجے میں بولی، کیا مطلب میں کسی کام کی بنا پر ہی آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں، ایسے نہیں، مانا کہ میں نے فیس کے معاملے آپ سے مدد لی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خود غرض ہوں۔ اگر فیس کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں اس سے ہی آپ کے ساتھ کانٹریکٹ میرج کر لی تھی، کیونکہ آپ کی امی اتنی اچھی ہیں کہ انہیں دیکھ کر مجھے اپنی ماں کی یاد آتی ہے، ان کے دیکھ کر مجھے ماں کی کمی بالکل فیل نہیں ہوتی، بہت اچھی ہیں وہ۔ ناظر بہت خوش قسمت ہے جو انہیں امی جیسی ساس ملیں گی اور ہم نہ آپ کی جیسی نند جو کہ اتنا پیار کرتی ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی حمزہ فوراً سے بولا، اور مجھ جیسا پیار کرنے والا شوہر نہیں ملے گا اسے کیا؟ اس کی بات سنتی وہ فوراً سے بولی، مجھے کیا پتہ آپ کے پیار کا، آپ نے مجھے پیار تھوڑی نہ دیا ہے، جو لوگ مجھے پیار کہتے ہیں میں تو انہیں کے بارے میں کہوں گی نا۔ یہ کہتی وہ پھر سے اپنی پڑھائی میں لگ گئی تو اس کی بات سنتا حمزہ سر ہلاتا بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جو سونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن حیا کے پڑھنے کی وجہ سے جو کہ لائٹ آن کیے بیٹھی تھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار وہ چادر کھینچ کر اپنے منہ پر ڈالتا لیکن گرمی کی وجہ سے وہ بھیج جاتا، منہ سے ہٹا کر اپنے سامنے بیٹھی حیا کو دیکھتا کہ وہ پڑھ رہی ہے یا سو گئی۔ حیا اسے اس طرح بے سکون ہوتا دیکھ اپنی کتابیں بند کرتی سائڈ پر رکھتی اسے دیکھتی بولی، آپ لائٹ آف کر کے سو جائیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی نا، میں صبح اٹھ کر پڑھ لوں گی۔ اس کی بات سنتا حمزہ اسے دیکھتے بولا، کوئی بات نہیں، تم پڑھ لو، مجھے خود بخود نیند آ جائے گی۔ نہیں نہیں آپ سوئیں، آپ کو لائٹ میں سونے کی عادت نہیں ہے نا، تو اس لیے آپ سوئیں، میں صبح اٹھ کر پڑھ لوں گی۔ یہ کہتی وہ سو گئی تو اسے اس طرح سوتا دیکھ حمزہ اٹھ کر اسے پیار سے دیکھتا مسکرا دیا۔ حیا آج اسے بہت اچھی لگ رہی تھی، حمزہ کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کیوں آج وہ حیا کو اس نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ آج ان دونوں کا پیپر تھا۔ حیا ناشتہ بناتی آمنہ بیگم کو دیتی تیار ہوتی بیگ لیے حمزہ کے ساتھ، جیسے ہی باہر آئی تو وہ اسے ایکسکیوز کرتی آمنہ بیگم کے روم کی طرف چل دی۔ اسے اس طرح تیار دیکھ آمنہ بیگم اس کی بلائیں لیتی اس کے سر پر پیار کرنے لگی تو حیا انہیں دیکھتی بولی، امی دعا کیجیے گا کہ میرا پیپر اچھا ہو جائے۔ حمزہ جو کہ ابھی روم میں آیا تھا حیا کو اس طرح آمنہ بیگم کی گلی لگا دیکھ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ان کا بیٹا تھا لیکن اس نے اپنی ماں سے دعا نہیں لی تھی، لیکن حیا ایک غیر لڑکی ہو کر آمنہ بیگم سے اتنی محبت کر رہی تھی۔ ارے کیوں نہیں بیٹا، میں ضرور دعا کروں گی اپنی بیٹی کے لیے، اللہ میری بیٹی کو کامیاب کرے۔ حیا کو دعا دیتے آمنہ بیگم کی نظر جیسے ہی دروازے پر کھڑے حمزہ پر گئی تو وہ اسے بلاتی اپنے سینے سے لگاتی اس سے بھی دعائیں دینے لگی۔ حیا آگے آ کر بیٹھو، پیچھے کیوں بیٹھ رہی ہو؟ وہ ہم یونیورسٹی جا رہے ہیں نا تو اس لیے میں آگے نہیں بیٹھ سکتی۔ کیا مطلب آگے نہیں بیٹھ سکتی؟ آؤ تم آگے، کچھ نہیں ہوتا، اگر نازش نے دیکھ لیا تو اس کو برا نہیں لگے گا کیا؟ مجھے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر آئی ہیں۔ اس کی بات سنتا وہ بیزار ہوتا بولا، کیا یار وہ کون سا ہمیں دیکھ رہی پائے گی، وہ ویسے بھی لیٹ آتی ہے، شاباش تم آگے آؤ۔ اس کی بات سنتی حیا اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تو اسے اپنے ساتھ بیٹھا دیکھ حمزہ مسکراتا ہوا ڈرائیونگ کرنے لگا۔ وہ لوگ جیسے یونیورسٹی پہنچے تو آج حمزہ کی بدقسمتی کی نازش ان سے پہلے آئی ہوئی تھی۔ اس کی نظر جیسے ہی حمزہ کی گاڑی پر پڑی تو وہ دوڑتی ہوئی جیسے ہی گاڑی کی طرف بڑھی تو حمزہ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر حیا کو بیٹھا دیکھ اس کے تن پہ تن میں آگ لگ گئی تھی۔ حمزہ جو کہ ابھی گاڑی سے نکلا تھا اس کو دیکھتی وہ فوراً سے اس کی طرف لپکی اور اس کا گریبان پکڑتی اس سے پوچھتے بولی، کیا بےہودگی ہے یہ، تم اس کے ساتھ رنگ ریلیاں مناتے پھر رہے ہو، اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر آئے ہو اور مجھے کہتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اسے تم نے بیوی کا درجہ نہیں دیا، یہ ہے تمہاری محبت کہ تم اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر آئے ہو اور اپنے ساتھ مجھے چلانے کے لیے۔ حیا جو کہ ابھی گاڑی سے نکلی تھی ناظر شمسا کو چھوڑتی اس کے پاس آتی غصے سے بولی، واہ حلیہ دیکھو اس کا، کیسے ماسی بنی پھرتی تھی پوری یونیورسٹی میں اور آپ برانڈیڈ ڈریس اور ساتھ میں برانڈیڈ بیگ لیے اور شوز اسٹائلوں کے پہنے ہوئے ہیں اور لٹیں دیکھو کیسی نکالی ہوئی ہیں، فل میک اپ میں کسی شو میں آ رہی تھی کیا تم، یا کوئی ایونٹ تھا کہیں تم اسے باہر گھمانے تو نہیں لے کے جا رہے تھے اور پھر تمہیں یاد آیا کہ آج تم لوگوں کا پیپر ہے
اور پھر ڈائریکٹ پیپر دینے آ گئے تم؟ حمزہ اسے اس طرح حیا پر چلاتا دیکھ حیا کو خود کے پیچھے کرتا نازش کو دیکھتے بولا، عزیز تم تماشا کر رہی ہو؟ یہ کوئی موقع ہے یہ بات کرنے کا؟ چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑتا اسے آگے لے جانے ہی لگا تھا جب نازش نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ حمزہ تم اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ، تم اس چڑیل کو میرے مقابلے لا کر کھڑا کر رہے ہو، کیوں تم اسے اتنی آسائشیں دے رہے ہو؟ دیکھا نہیں ہے کیسے اس کا ڈریسنگ سینس بدل گیا ہے اور وہ فل چینج لگ رہی ہے، کیوں لے کر دی تم نے اسے یہ سب چیزیں؟ اس کی خوبصورتی تو تمہیں اپنی طرف مائل کرتی ہوگی نا، اور تم مجھے بھول گئے ہو؟ اسے اس طرح کہتا دیکھ حمزہ غصے سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسے دیکھتے بولا، نازش ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ سب پہناوا اس کا یہ تم میں امی کے لیے کرتا ہوں نا، کہ انہیں لگے کہ ہم نارمل بھی ابھی بھی ہیں، ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہی ہو۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو تم؟ میں تمہارا ہی ہوں، بس تم ریلیکس رہو۔ چلو ہم کلاس میں چلتے ہیں، پیپر شروع ہونے والا ہوگا۔ حمزہ اپنے پیچھے نازش کو بٹھائے ہوئے تھا۔ حیا جیسے ہی روم میں داخل ہوئی تو اپنی سیٹ ڈھونڈتی نظریں دوڑانے لگی کہ کہاں پر بیٹھے وہ۔ حمزہ نے جیسے ہی حیا کو دیکھا تو وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا گیا اور اپنے آگے بڑی کرسی پر اسے بیٹھنے کا کہتا نازش کے ساتھ باتوں میں لگ گیا۔ وہ دونوں ایسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے جیسے انہیں حیا کی موجودگی سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ سب حیا کو حیرت زدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سب لڑکیاں باری باری حیا کے پاس آتی اس کی تعریفیں کر رہی تھیں۔ حمزہ کے کانوں میں بھی سب کی باتیں آسانی سے پہنچ رہی تھیں۔ وہ سب کو اس طرح تعریف کرتے دیکھ ان اکھیوں سے حیا کو دیکھنے لگا جو کہ واقعی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حیا اپنا موبائل کھولے کوئی ٹاپک ریوائز کر رہی تھی جب میم روم میں داخل ہوئی اور سب کو پیپر تقسیم کرتی وہ ڈائس پر کھڑی ہو گئی۔ حمزہ جو کہ حیا کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ بار بار پیپر کرتی حیا کے پاؤں پر ٹھوکریں مارتا اسے پیپر دکھانے کا کہہ رہا تھا۔ سائلنس کلاس، کس کی آواز آ رہی ہے؟ اگر اب آپ لوگوں میں سے کسی کی آواز آئی تو میں نے اس کا پیپر کینسل کر دینا ہے۔ میم کو اس طرح کہتا دیکھ حمزہ چپ ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ حیا جو کہ اپنا پیپر کرنے میں مگن تھی وہ جلدی جلدی اپنا پیپر کرتی حمزہ کو پیپر کروانے لگی۔ آج اس نے اپنا سارا پیپر حمزہ کو کروایا تھا اور حمزہ پیچھے سے نازش کو کروا رہا تھا۔ پیپر ختم ہوتے ہی حیا اپنا بیگ بنا رہی تھی جب حمزہ نازش کا ہاتھ پکڑے کلاس روم سے باہر چلا گیا۔ حیا نے بیگ کی زپ بند کرتے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو پوری کلاس خالی تھی۔ وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ حمزہ اس کے ویٹ میں کھڑا ہے لیکن اسے نہ پا کر وہ دکھی ہوتی کلاس روم سے باہر آئی تو گراؤنڈ میں نازش اور حمزہ کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا دیکھ وہ وہیں پر لگی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کب حمزہ نازش کے ساتھ باتیں کر کر کے اسے اکیلے بیٹھا دیکھ نازش کو لیے اس کے پاس آیا اور حیا کو دیکھتے بولا، حیا چلیں گھر؟ وہ جو گمسم سی بیٹھی تھی حمزہ کی بات سنتی سر ہلا گئی۔ جی جی چلیں، میں تو کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ آپ ہی ہیں جو نازش کے ساتھ باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ اس کی بات سنتی نازش فوراً سے بولی، تو تم جیلس ہو رہی ہو مجھ سے کہ حمزہ میرے ساتھ کیوں ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کیوں جیلس ہوں گی آپ سے؟ پلیز حمزہ گھر چلے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اچھا چلو چلتے ہیں، یہ کہتا حمزہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ آہستہ آہستہ جیسے آمنہ بیگم کی طبیعت ٹھیک ہوتی جا رہی تھی ویسے ہی حیا کے دل میں خدشہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اب تو ماشاء اللہ سے آمنہ بیگم خود سے چلنا بھی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ ابھی بھی وہ آہستہ آہستہ سے چلتی روم سے باہر آئیں تو حیا جو کہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی وہ آمنہ بیگم کو اس طرح چلتا دیکھ انہیں دیکھتی مسکراتے بولی، امی ماشاء اللہ سے اب تو آپ فل اچھی طرح سے چلنا شروع ہو گئی ہیں، بس ایک دو دن میں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ آمنہ بیگم حیا کے پاس کچن میں آئی اور اس کے ساتھ کھڑی ہوتی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی پیار سے بولی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے بیٹا، تم نے بالکل بیٹیوں کی طرح میرا خیال رکھا، میں خوش قسمت ہوں کہ تم جیسی بہو مجھے ملی ہے، اللہ کرے تم ہمیشہ خوش رہو، اب بس مجھے ایک خوشی اور دے دو۔ کیسی خوشی امی؟ وہ ان سے پوچھتے بولی تو آمنہ بیگم اسے دیکھتی اس کے گال پر ہاتھ پھیرتی پیار سے بولی، بیٹا مجھے دادی بنا دو، میں چاہتی ہوں کہ میں تم لوگوں کے بچے دیکھ سکوں، انہیں اپنی گود میں کھلاؤں، کافی منتھ ہو گئے ہیں تم لوگوں کی شادی کو اور تم لوگ بیبی پلان کیوں نہیں کر رہے؟ حمزہ جو کہ ابھی وہاں سے گزرنے ہی لگا تھا کہ آمنہ بیگم کی بات سنتا وہ فوراً سے کچن میں آتا انہیں دیکھتے بولا، موم کیا ہو گیا آپ کو؟ ابھی تو ہم خود بچے ہیں اور اگر بچے ہو گئے تو ہم انہیں کیسے سنبھالیں گے، اور حیا تو ابھی بالکل معصوم ہے، ان سب کے لیے وہ ابھی تیار نہیں ہے نا حیا؟ وہ حیا کو آنکھیں دکھاتا بولا تو اسے دیکھ حیا فوراً سے بولی، جی جی امی حمزہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ابھی تھوڑا ٹائم تو گزرے پھر دیکھیں گے، کب تک آخر تم لوگ اب اس بارے میں سوچو، بس مجھے پوتا یا پوتی چاہیے تاکہ میں اس کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کر سکوں، میں اسے اپنی گود میں لے کر کھلاؤں، کوئی ہو جو مجھے دادی بلائے، کان ترس گئے ہیں میرے۔ ان کی بات سنتا حمزہ انہیں گلے سے لگا کیا، موم میں ہوں نا آپ کا بیٹا، اب بھی ان سب کو چھوڑیں اور ماشاء اللہ سے اب تو آپ خود چلنے لگی ہیں،
تو اس خوشی میں کوئی پارٹی تو بنتی ہے۔ حیا جو کہ خاموش کھڑی تھی، آمنہ بیگم حمزہ کی بات سنتے اسے دیکھتے بولی، ہاں نا کیوں نہیں، اور اس پارٹی میں ہم فل ریسیپشن کریں گے تمہارا اور حیا کا، کیونکہ اس وقت میں بیمار تھی نا تو میں تمہارے نکاح میں بھی شرکت نہیں کر سکی، اس لیے اب میں سب کو انویٹیشن دوں گی تمہاری شادی کا، بس تم پارٹی کی تیاریاں شروع کرو۔ رات کے ٹائم حیا گمسم سی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب حمزہ روم میں آیا تو اسے اس طرح بیٹھا دیکھ اس سے پوچھتے بولا، کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھی ہو، کوئی پرابلم ہے کیا؟ وہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ تو امی کی طبیعت ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک ہوئی گئی ہے، تو کیا واقعی میں آپ مجھے طلاق دے دیں گے اور ناظر سے شادی کر لیں گے؟ بتائیں نا مجھے۔ ہاں، جیسی کمٹمنٹ ہوئی تھی ہماری ویسا ہی ہوگا، میں تو چاہ رہا ہوں کہ جو پارٹی ہوگی اس میں ہی میں تمہیں طلاق دے دوں اور نازش کو پرپوز کر دوں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ نازش کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو رومانی سے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ حمزہ اسے اس طرح روتا دیکھ اس سے پوچھتے بولا، کیا ہوا تمہیں، تم کیا اس طرح رو رہی ہو؟ یہ بات تو ہمارے درمیان پہلے سے طے تھی نا کہ میں تمہیں طلاق دوں گا، تو تم اب رو کیوں رہی ہو؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بس میں ایسے ہی، کیا ایسے ہی، چپ کرو اب، بہت شکریہ تمہارا کہ تم نے میری ماں کا اتنے اچھے سے خیال رکھا۔ یہ کہتا وہ آگے بڑھنے ہی لگا تھا جب حیا اوپر اٹھتی اس کے سامنے آتی اسے دیکھتی بولی، حمزہ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ وہ روتے ہوئے اسے دیکھتی بولی، ہاں پوچھو کیا بات ہے؟ آپ کو ایک بار بھی مجھ پر پیار نہیں آیا؟ اتنے منتھ ہو گئے ہماری شادی کو، کبھی بھی میں آپ کے دل کو اچھی نہیں لگی، کبھی میں آپ کو خوبصورت نہیں لگی، کیا کمی ہے مجھ میں؟ پلیز بتائیں نا، آپ کیوں نہیں میری طرف بڑھ پا رہے؟ حمزہ ناسمجھی سے اس کی باتیں سنتا اسے دیکھتے بولا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتے بولی، کیا مطلب سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ بتائیں نا، میں آپ کو نہیں اچھی لگتی؟ کیوں آپ کو میرا احساس نہیں آتا؟ کیوں آپ مجھے دکھ اور درد دے رہے ہیں؟ نہیں رہ سکتی میں آپ کے بنا، محبت ہو گئی ہے مجھے آپ سے، پلیز آپ مجھے مت چھوڑیں۔ یہ کہتی وہ اس کے گلے سے لگ گئی تھی۔ حمزہ جو کہ شوق کھڑا تھا حیا کو اس طرح گلے لگا دیکھ وہ اسے خود سے دور کرتا غصے سے بولا، حیا اب تم یہ غلط کر رہی ہو، ناظر ٹھیک ہی کہتی تھی کہ تم مجھ پر ڈورے ڈالنا شروع کرو گی، تم وہی کر رہی ہو اب، تمہیں پتہ ہے نا کہ میں ناظر سے محبت کرتا ہوں اور میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ ہماری شادی عارضی ہے، کسی نہ کسی دن ٹوٹ جائے گی، تو تم نے کیا سمجھ کر مجھ سے دل لگایا تھا؟ پلیز میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اسے جاتا دیکھ وہ پیچھے سے بولی، پلیز حمزہ، پلیز مجھے مت چھوڑیں، مجھے طلاق مت دیجیے گا، اب ناظر سے شادی کر لیں لیکن مجھے طلاق مت دیجیے گا، میں آپ کے نام پر ہی اپنی ماں کے گھر میں بیٹھی رہوں گی، کبھی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، لیکن پلیز مجھے چھوڑیے، مت چھوڑیے گا۔ یہ کہتی وہ روتے ہوئے وہیں فرش پر ڈھہ سی گئی تھی۔ آج پورے گھر کو لائٹوں سے سجایا گیا تھا، پورا گھر روشنی سے نہا رہا تھا، لان میں لگی لائٹنگ پورے گھر کو روشن کیے ہوئے تھیں، پورا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ حیا جیسے بیوٹیشین تیار کر رہی تھی، آمنہ بیگم اسے اتنی دیر لگاتا دیکھ روم میں داخل ہوئی تو حیا کو دیکھتی دنگ رہ گئی۔ لائٹ پنک کلر کے لہنگے میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اس کا سب کچھ آمنہ بیگم نے اپنی پسند سے سلیکٹ کیا تھا، اسے اس طرح دلہن بنا دیکھ اس کی بلائیں لیتی اسے گلے سے لگا گئی، ماشاءاللہ سے میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ حیا جو کہ آنسو رو کے کھڑی تھی آمنہ بیگم کے گلے لگتے ہی وہ زور زور سے رونے لگی اور آمنہ بیگم کو بھینس کا اپنے گلے سے لگا گئی جیسے کہ ان کے بچھڑنے کا ڈر ہو۔ اسے اس طرح روتا دیکھ آمنہ بیگم آنسو صاف کرتی بولی، پگلی کیا ہوا، کیوں اتنا رو رہی ہو تم؟ امی پلیز میں نہیں رہ سکتی آپ لوگوں کے بغیر، پلیز مجھے اس گھر سے مت نکالیے گا، میں مر جاؤں گی آپ لوگوں کے بغیر، بہت محبت کرنے لگی ہوں میں اس گھر سے اور حمزہ سے بھی، پلیز آپ حمزہ کو کہیں کہ وہ مجھے طلاق نہ دیں، وہ چاہے ناظر سے شادی کر لیں لیکن مجھے طلاق نہ دیں، میں نوکرانی کی طرح رہوں گی اس گھر میں، کبھی ان سے کوئی شکوہ نہیں کروں گی، لیکن پلیز آپ حمزہ کو روک لیں کہ وہ مجھے طلاق نہ دیں۔ یہ کہتی وہ روتے ہوئے آمنہ بیگم کے گلے لگ گئی تو آمنہ بیگم ناسمجھی سے اسے دیکھتے پوچھتے بولی، بتاؤ بیٹا کیا بات ہے، مجھے ساری بات بتاؤ۔ آمنہ بیگم کے پوچھنے پر حیا نے انہیں سب کچھ بتا دیا تو آمنہ بیگم غصے سے بولی، اب بھی بتاتی ہوں میں اس حمزہ کو کیسے کر سکتا ہے یہ سب اس گھٹیا لڑکی کے لیے، تمہیں چھوڑے گا، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، تم ٹینشن مت لو بیٹا، میں ہوں نا آنٹی۔ حمزہ پلیز اب حمزہ کو مت بتائیے گا کہ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ ارے پاگل کیوں کہوں کہ میں اسے، بس تم چپ ہو جاؤ، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم ہمیشہ اسی گھر میں رہو گی میری بہو، میری بیٹی بن کر، میں بھی دیکھتی ہوں کہ کیسے یہ نازش کو اس گھر میں لے کر آتا ہے۔ یہ کہتی آمنہ بیگم حیا کو چپ کرانے لگیں۔
पार्टी शुरू हो चुकी थी। हया और हमज़ा आपस में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। हमज़ा की नज़र जैसे ही हया पर पड़ी तो वो अपनी नज़रें हटाना ही भूल गया। हया आज बहुत प्यारी लग रही थी। उन अँखियों से बार-बार वो उसे देख रहा था। वो अपने और हया के दरमियान फ़ासला कम करता उसके साथ चिपक कर बैठ गया। हया हमज़ा को इस तरह खुद के साथ चिपका देख काँपते हुए बस अल्लाह पाक से दुआ कर रही थी कि ये इवेंट खैरियत से हो जाए। आमना बेगम स्टेज पर आती दोनों को प्यार करती बोली, अल्लाह करे तुम दोनों हमेशा इससे ही खुश रहो। अल्लाह पाक तुम्हें हासदों की नज़रों से बचाए। उन्होंने ये बात साथ खड़ी नाज़िश को कही थी, जो कि हाथ में गुलदस्ता लिए हमज़ा को पकड़ा रही थी। हमज़ा ने भी आमना बेगम की बात का मतलब समझ लिया था, इसलिए वो बात बदलता नाज़िश को देखते बोला, कैसी हो नाज़िश तुम, और इतनी देर से क्यों आई तुम। नाज़िश, जिसकी नज़रें हमज़ा के पास बैठी हया पर थीं, जो कि किसी परी से कम नहीं लग रही थी, वो उसे इस तरह तैयार होता हुआ देख हमज़ा को देखती बोली, क्या हमज़ा, क्यों तुमने इसे अपने साथ बिठाया हुआ है। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे प्रपोज करोगे इस पार्टी में, लेकिन तुम इसे दुल्हन बनाए अपने साथ बिठाए हुए हो। आमना बेगम, जो कि अभी ऊपर आई थी, नाज़िश की बात सुनती उसे देखती बोली, लड़की क्या कर रही हो तुम स्टेज पर, इन दोनों को बैठने दो साथ में, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो इन्हें, उतरो नीचे। आमना बेगम उसका हाथ पकड़ती नीचे ले जाने ही लगी थी जब नाज़िश ने उनका हाथ झटक दिया। आंटी, ये अब आप बहुत बुरा कर रही हैं। आपको घर में आए मेहमानों की तमीज़ नहीं है। आप किस तरह बात कर रही हैं मुझसे। सुबह से मैं चुप खड़ी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो आए मुँह में मुझे कहती चली जाएं। हमज़ा नाज़िश को इस तरह अपनी माँ के साथ बदतमीज़ी करता देख वो नाज़िश का हाथ पकड़ता उसे साइड पर ले जाता बोला, नाज़िश, दिमाग ठीक है तुम्हारा, तुम क्यों इस अम्मी के साथ बिहेव कर रही हो। मैं बिहेव कर रही हूँ? अपनी माँ का लहजा देखा है तुमने, किससे पराइयों वाला सलूक कर रही है मेरे साथ, और मैं उनके साथ रहूँगी? नेवर, कभी भी नहीं। तुम्हारी माँ साइको है और शादी के बाद मैं इनके साथ नहीं रहूँगी। तुम अलग घर में मुझे रखना। उसका ये कहना था कि आमना बेगम पीछे से आती उसके मुंह पर थप्पड़ मारती बोली, बहू, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाऊंगी। भूल है तुम्हारी कि मेरा बेटा तुमसे शादी करेगा। उस वक्त तो मैंने तुम्हारी इसलिए सामने लाने के लिए कहा था। अब तो मेरे बेटे की सर से तुम्हारी मोहब्बत का भूत उतर गया होगा, क्योंकि तुमने पहले शादी से पहले ही उसे अपनी माँ से जुदा करने का कह दिया। हमसे, जो कि खामोश खड़ा था, अपनी माँ की बात सुनता नाज़िश को देखते बोला, प्लीज़ नाशिश, तुमने आज बहुत किया, और तुम क्या समझ रही हो कि मैं तुमसे शादी करूँगा। मैं तो कब से तुम्हें इग्नोर कर रहा था। तुम्हारी हर बात को मैं तुम्हारी ना समझी की बिना पर टाल देता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बदतमीज़ हो। हमेशा तुम हया के साथ भी ऐसे ही बदतमीज़ी करती थी, और आज तो तुमने मेरी माँ के साथ किया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, इसलिए चली जाओ यहाँ से। उसे यही कहता देख नाज़िश उस पर गुस्सा करती बोली, क्या कर रही हो तुम उस लड़की को अपनी बीवी समझकर उसके साथ लाइफ गुजारी को, तो ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। ये कहते ही वो फ़ौरन से हया की तरफ लिपटी थी। वो उसके मुंह पर थप्पड़ मारती गुस्से से बोली, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, तुमने मेरी हमज़ा को मुझसे दूर कर दिया। वो उसका गला दबाती उसका सांस रोके खड़ी थी। हया, जो कि नाज़िश से खुद को छुड़वा रही थी, हमज़ा नाज़िश को इस तरह हया पर टूटा देख वो उसे हया से दूर करता धक्का देते हया से पूछते बोला, हया, ठीक हो तुम। हया, जो कि गहरे गहरे सांस ले रही थी, आमना बेगम उसे पानी पिलाते उसे रिलैक्स करने लगी। बेटा, चुप करके बैठ जाओ तुम यहाँ पर। वो उसके साथ बैठते उसे रिलैक्स करने लगी। हमज़ा, बेटा, इस पागल को ले जाओ यहाँ से, ये ना हो कि फिर से ये कोई मसला खड़ा कर दे। आमना बेगम की बात सुनता हमज़ा नाज़िश को वहाँ से बाहर निकालता उसके घर वालों को फ़ोन कर गया। तो थोड़ी देर में ही नाज़िश के घर वाले उसे वहाँ से ले गए थे, लेकिन उसकी चीखें कम होने को नहीं आ रही थी। मार दूंगी मैं तुम्हें, कत्ल कर दूंगी मैं तुम्हें, तुमने मुझे धोखा दिया है। दूर दूर तक उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसके जाने के बाद हमज़ा सर पकड़ कर बैठ गया। हया, जो कि दुल्हन बनी रूम में बैठी थी, हमज़ा जैसे ही रूम में आया तो वो उसका घूंघट उतारता उसकी गोद में सर रखता उसके चेहरे पर हाथ लगाता बोला, बहुत प्यारी लग रही है तुम, बिल्कुल किसी परी की तरह। हया उसको खुद की तारीफ करता देख शर्माती हुई बोली, झूठ बोल रहे हैं ना आप। उसका ये कहना था कि हमज़ा ज़ोर से हंस दिया, क्या यार, अब तुम्हें खुद पर भी यकीन नहीं है कि तुम प्यारी हो। उसका ये कहना था कि हया उसके सीने पर बुक्की बरसाने लगी, आप भी ना बहुत बुरे हैं, आप बहुत सताया है आपने मुझे। तो जान क्या करता मैं, हमारी शादी ही ऐसे हालात में हुई थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद तुम ही मेरी दुनिया हो और तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। ये कहता वो उसकी ज्वेलरी और दुपट्टा उतारता उसके लबों को अपनी कैद में ले गया। वो कितनी देर पता नहीं अपने लबों को सराह करता रहा। जब अचानक हया की सांसें बोझल होने लगी तो वो उसे छोड़ता उसे रिलैक्स कर दे बोला, क्या हो गया यार, क्यों इतना पैनिक हो रही हो तुम, ये तो अभी शुरुआत है। आगे अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो तुम कैसे सब बर्दाश्त करोगी। ये कहता वो अपनी शर्ट उतारता और उसकी कमीज़ की डोरियां खोलता उसकी धड़कनों पर झुक चुका था। उसके दांतों की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि हया उसका सिर ऊपर करती बोली, प्लीज़ बस कर दें, दर्द हो रहा है मुझे। लेकिन हमसा, वो कहाँ बस करने वाला था। कितनी ही देर उसे दर्द देता रहा। वो लाइट ऑफ करता उस पर फल हाफी हो चुका था और वो बेचारी बेड की चादर मुट्ठियों में पकड़े खुद की चीखें रोके लेटी थी, वरना जितना उसे
تکلیف ہو رہی تھی، اس کا تو دل چاہ رہا تھا کہ وہ گلا پھاڑ کر روئے، لیکن اس نے مشکل سے خود کو روکے ہوئے تھا۔ کچھ دیر بعد حمزہ اسے چھوڑتا اور اپنی شرٹ پہناتا اسے اپنے سینے پر لٹا گیا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ جو گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، حمزہ کی بات سنتی سر ہلا گئی، تو اسے اس طرح غنودگی میں دیکھ حمزہ اسے اپنی بازو پر سلاتا مسکرا دیا۔ تیری پسند کی سوٹ میں